السلام علیکم جناب، میرا نام حیدر علی ہے اور آج ہم ایک ایپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم قانونی مسائل اور ان کا حل جو بھی ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل ہیں ہائی کورٹ کے فاروق صاحب، تو ان سے آج ہم پوچھتے ہیں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی ایجوکیشن ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن میں جو لوگوں کے مسئلے ہیں ان کا حل کیا ہے۔ تو فاروق صاحب کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی طبیعت؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، ہم ایجوکیشن کے حوالے سے جو ڈسکس کرتے رہتے ہیں یا لوگوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں اس میں وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ جو فیسیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جون جولائی کی فیسیں لے لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، ریٹرن نہیں ہوتا یا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے ہائی کورٹ سے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، لوگوں کو اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ یہاں پر خاص کر بڑے شہروں میں، خاص کر کراچی میں جو اسکول کا کرائٹیریا ہے، اور یہ جو آپ نے بچوں کی فیسوں کی بات کی ہے، کہ حالانکہ اس پہ سپریم کورٹ کا ایک اسٹیٹ اوے آرڈر بھی آیا ہے، مگر اس آرڈر کو کس طریقے سے اسکول والے کھیل رہے ہیں، یہ پیرنٹس کو اس سے کوئی ریلیف نہیں ملا۔ فار ایگزامپل کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 5000 جن اسکولوں کی فیس ہے اس سے بڑھے نہیں، یا جن کی 5000 تک ہے اور جنہوں نے لے لی ہے وہ دیگر منتھ میں اس کو ایڈجسٹ کریں۔ اب اتنا انہوں نے وہ کام کیا کہ وہ جو پیرنٹس کو ریلیف ملنی چاہیے تھی 5000 پر منتھ کی، وہ انہوں نے اس کو اس ٹیکنیکل طریقے سے پیرنٹس کو وہ گھمائی کہ وہ پیرنٹس کو ریلیف نہیں گیا، پھر بھی وہ اسکول ہی کی مد میں جمع ہیں۔ دوسرا یہ کہ ایسے بھی ہیں کہ انہی اسکولوں کے ساتھ جو اسکول کی ٹرانسپورٹ مافیا ہے وہ بھی جون جولائی کی فیس لے رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ تو چلتی نہیں ہے۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ آپ نے ٹیکسی یا رکشہ رکوایا اور آپ اپنی منزل تک پہنچے نہیں اور وہ کہے گا کہ مجھے آپ کرایہ دے دیں۔ جون جولائی کا زبردستی بچوں سے ٹرانسپورٹ کا بھی فیسیں لی جا رہی ہیں باقاعدگی سے۔ ایسے اسکول ہیں، اب میں ان کے نام بھی لوں گا، اس کے بعد میں آپ کو مزید بھی بتاؤں گا کہ ایسے اسکول بھی ہیں کہ جو بچے اسکول فیس نہیں دے سکتے انہیں ان کے اسکول بیگ رکھ لیے جاتے ہیں، ان کو سارا دن پنش کیا جاتا ہے باہر کھڑا کر کے کہ فیس لائیں گے تو کلاس میں ہم بٹھائیں گے، ادروائز آپ اسی طرح ڈیلی آپ پنش کیا جائیں۔ یعنی بچے کے ذہن پہ وہ یہ کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ آج کل کی ایجوکیشن صرف اور صرف بزنس ہے، ایک اچھا بزنس ہے، اس سے اچھا اور کوئی بزنس ہی نہیں ہے۔ ہماری جنریشن تباہ ہو رہی ہے۔ بچوں کا مائنڈ کیا ہے، جا کے آپ اسکولوں کے حال دیکھیں۔ پرائیویٹ اسکول، جہاں تک کہ پرائیویٹ اسکول کی بات ہے، پرائیویٹ اسکول چیئرمین ان تک رسائی کی جائے۔ اصل میں یہاں پہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اسکول جائے اور پوچھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ صرف یہ ہے کہ منتھ پورا ہوتا ہے اور فیس واچر پہنچ جاتے ہیں، آپ جمع کرائیں۔ میں آپ کو آگے چل کے ایویڈنس کے ساتھ کہ اسکول فیس جمع ہوئی ہے اور اس کے باوجود ووچر آتا ہے، اس لیے کہ پیرنٹس وہ ووچر سنبھال نہیں سکتے، اور یہ اس چیز سے اسکول انتظامیہ کھیلتی ہے کہ چلیں اگر پیرنٹس کے پاس نہیں ہوگا یا تو آ کے وہ ووچر کریکٹ کرائیں گے یا پھر دوبارہ جمع کرا دیں گے، ریفنڈ تو ہونا نہیں ہے۔ یہاں پہ جو جنریشن تباہ ہو رہی ہے بچوں کو اسکولنگ کے لحاظ سے، کہ ایک اسکول کو جو پرمیشن دی جاتی ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، اس کا کیا کرائٹیریا ہے۔ آپ نے دیکھا نہ ہی ان کی فزیکل انسٹرکٹر ہیں، نہ گیمز ہیں، نہ گراؤنڈز ہیں، چھوٹے چھوٹے کمروں میں اسکول بنائے ہوئے۔ کسی نے آج تک آواز اٹھائی؟ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ ٹیچر جو وہ اپائنٹ کرتے ہیں اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ پرائیویٹ اسکول والے یہ چاہتے ہیں کہ سستی سی ٹیچر مل جائے، بھلے اس نے ایف ایس سی کی ہو، اچھی انگلش بولتی ہو، 5000 روپے 4000 روپے میں وہ ٹیچر انہیں مل جائے اور وہ
اسے ٹیچر لگا دیں. اسے نہیں پتا کہ اس نے پرائمری ٹیچنگ کورس کیا ہے نہیں کیا, اس نے BA BEd کیا ہے نہیں کیا. جو فیسز کے معاملات ہیں, لوگوں کو پریشانی یہ ہو رہی کہ جون جولائی کی فیس لے لی جاتی ہیں, ایکسٹرا فیسز بڑھا دیے جاتے ہیں, ان کے مطلب ہر سال فیسز بڑھتی چلی جاتی ہیں, تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اب جو عدالتوں نے بھی نوٹس جاری کیے تھے کہ جی یہ فیسیں نہیں بڑھنی چاہیے, یہ ایک لمٹ ہونی چاہیے, اس پہ امپلیمنٹ کچھ نہیں ہوا. تو اب ایک عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے اس پہ؟ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام میڈیا پہ بھی آ گیا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا, پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ آواز اٹھائیں. اب جب کوئی آواز نہیں اٹھائے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ آرڈر امپلیمنٹ کیسے ہوگا. اگر یہ امید کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول کے چیئرمین اور وہ ڈپارٹمنٹ کرے گا جو انہوں نے ایک بنائی ہوئی کابینہ, تو وہ تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. جب تک پیرنٹس اپنے حق کے لیے خود آواز نہیں اٹھائیں گے, ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ آرڈر امپلیمنٹ ہو. اور یہ آواز کس مقام پہ اٹھانی چاہیے, کہاں پہ اس کی آواز سنی جائے گی؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جو آفس ان کا بنا ہے پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشن کا, ان کے جو چیئرمین ہیں, ڈپٹی چیئرمین ہیں, ان کو جا کے بتایا جائے کہ بھائی ہمارے سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے اور یہ فلاں اسکول جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا. اس وجہ سے نہیں جاتے لوگ, ڈر کے کہ ہمارے بچے کے ساتھ اسکول والے کچھ ناجائز دشمنی کر لیں. تو اس طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن کا یہی ہے, یا تو اسی کورٹ میں کنٹمپٹ آف کورٹ فائل کیا جائے کہ اس کورٹ کے آرڈر کو ڈس اوبے کیا گیا ہے یا امپلیمنٹ نہیں کر رہے, تو اس کے لیے آواز اٹھائے. اب بات یہ کہ آواز کون اٹھائے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آواز اٹھاتے ہیں تو کیا ان کا عدالتوں میں آ کے اتنا آسانی سے ایکسس ہے کہ وہ اس ایشو کو جو ہے اس پہ آواز اٹھا کے اپنا جو حق ہے وہ لے سکیں؟ بالکل. جہاں تک کورٹ کی بات ہے اور آنریبل سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر وہ آرڈر لے کے ہائی کورٹ میں یا کسی بھی آنریبل کورٹ میں اس کو آپ پروسیڈ کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہ ہو. بائی ہک بائی کک ہوگا اور آنریبل کورٹ ہائی کورٹ جو ہے اس پہ ایکشن لے گی کہ کیوں نہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا. بہت زبردست, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کا حل بتایا. اچھا, یہ جو آپ نے مجھے یہ ایک شیٹ رکھی ہوئی ہے, ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی ہے, جس میں لوگ اکثر پیپر دیتے ہیں, اپنے سوالوں کے جواب لکھتے ہیں. تو یہ وکیل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا راز ہے, یہ کیا ہے, یہ اس کے بارے میں بتائیں, یہ کیا ہے؟ یہ ایک دلچسپ اور معلوماتی شیٹ سمجھ لیں تاکہ عوام کو بھی اس چیز کا پتہ چلے. جو لوگ اور جو بچے, جن کے بچے اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں, یہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی کی ایگزامینیشن آنسر شیٹ ہے. یہ ہوتا کیا ہے, جب کوئی بچہ اپنے پیپر اچھے طریقے سے دے کے آتا ہے اور وہ صحیح سوالات حل کر کے آتا ہے, اور جب رزلٹ آتا ہے, رزلٹ میں اس کو مارکس پورے نہیں ملتے, تب وہ پیرنٹ سے, ٹیچر سے یا ایجوکیشن کے بورڈ آفس کے دھکے کھاتے ہیں. وہاں کہتے ہیں جی آپ چالان جمع کرائیں, آپ کے جو آنسر شیٹ وغیرہ ہیں وہ ہم ری چیکنگ کے لیے, اور ری چیکنگ جو ہے ان کے سامنے نہیں کی جاتی. ہوتا اصل میں یہ ہے, دیگر صوبوں میں ایسا نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ اس شیٹ کے فرسٹ پیج پر سیریل نمبر دیا ہوا ہے. بالکل سیریل نمبر ہے, جبکہ اس کے دیگر تمام پیجز اس پہ کہیں پہ بھی سیریل نمبر نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی لائق بچہ اس پیپر دے دیتا ہے تو وہاں پر ان کی آنسر شیٹ کے جو پیجز ہیں یہ چینج کر دیے جاتے ہیں. اچھا, مطلب ایزیلی ہاں اس کو نکال دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں, اور بیچ میں سے جو انہوں نے جوابات لکھے ہوتے ہیں اچھے اسٹوڈنٹ کے نکال کے دوسری جگہ لگا دیتے ہیں اور دوسروں کی یہاں پہ لگا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ دیگر صوبوں میں ایسا نہیں ہے. یہاں پہ اگر بچہ ایکسٹرا شیٹ بھی لے گا تو اس کا ایکسٹرا شیٹ کا نمبر بھی یہاں پہ لکھا جائے گا, اور ہر پیج پہ یہی نمبر ہوگا, سیریل نمبر ہوگا. سیریل نمبر یہ ہوگا. اس چیز پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو, سیکٹری ایجوکیشن کو
एक्शन लेना चाहिए कि बच्चों के साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही होती हैं वो उसकी वजह यही है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, जब चालान जमा कराते हैं रीचेकिंग के लिए तो फिर भी बच्चों को आंसर शीट नहीं दिखाई जाती। तो ये कि उन्हें बिठाया जाए कि आपने ये लिखा था, ये नंबर आपके मिले, आपके सवालात आपके सामने हैं, आपकी हैंड राइटिंग आपके सामने है। बच्चे को क्या पता कि रीचेकिंग होती है। जब वो फीसें भी जमा कराते हैं पेरेंट्स उनके, तो उसके बाद जब रिजल्ट सामने आता है कि नहीं जी वो चेकिंग हमने करवाई है, आपके बच्चे के वही नंबर हैं जो कि दिए गए हैं, तो ये बच्चों के साथ इस वजह से ज्यादती होती है। इस पे तो फौरन एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी के साथ भी नाजायज ना हो और उसे आंसर शीट भी मालूम हो, उसने एक्स्ट्रा शीट लिए हो वो भी मालूम हो। ये जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं या मिनिस्टर्स हैं, ये उनके लिए एक सवालिया निशान है कि इसको कैसे वो बेहतर कर सकते हैं कि इसके जब सीरियल नंबर यहाँ पर है तो ये बाकी पेजेस पे नहीं है, तो यहाँ पर भी होना चाहिए ताकि ये जो चेकिंग की बात करें कि ज़ाहिर है ये बड़ा इजी होता है, ऊपर से इस पेपर को निकाला और बीच में जिसने अच्छे स्टूडेंट ने अपने अच्छे जवाबात दिए हैं तो उसको चेंज किया जा सकता है। तो इसी वजह से जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि जी हमने तो बड़ा अच्छा पेपर किया था तो हमारे नंबर कम कैसे आए या हम फेल कैसे हो गए। तो वो फेल ऐसे हो जाते हैं, ऊपर वाले पीस निकल जाता है और अंदर से जवाबात चेंज हो जाते हैं। तो मेहरबानी करके इसको ज़रा करना चाहिए। जो सीरियल नंबर है ये तमाम पेपर्स पे होना चाहिए। जैसे वकील साहब ने कहा कि दूसरे शहरों में, कोयटा या किसी और भी शहर में इसके सीरियल नंबर होते हैं। दूसरे प्रोविंसेस में ऐसा है, सिंध में ऐसा नहीं है। सिंध की एजुकेशन क्यों पीछे चली जा रही है? इसी वजह से कि यहाँ पर बच्चों के साथ बहुत नाजायज होता है। जो लायक बच्चे हैं वो रह जाते हैं और जिनकी अप्रोचेज होती हैं, जिनके वहाँ तक बोर्ड ऑफिस तक अप्रोच होती है, वहाँ ऐसे ही होता है। वरना किस वजह से क्यों नहीं दिए यहाँ पे नंबर, क्यों नहीं दिए? बिल्कुल ठीक है। और फिर जब रीचेकिंग के लिए फीस भी लेते हैं तो बच्चे को बिठा के क्यों नहीं चेक कराते कि बेटा ये आपकी शीट है, ये आपने क्वेश्चन किए, ये आपकी आंसर शीट है। तो इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? क्या वो खुद से ही जो ये सीरियल नंबर नहीं, खुद से तो वो नहीं लिख सकते ना। खुद से लिख भी लें तो उससे क्या पता, उसके पास तो यही है। मतलब वो अगर यही सीरियल नंबर हर पेपर पे लिख देता है अपनी कॉपी में तो ये इसका हल नहीं हो सकता कि उसकी बचत हो सकती है कि यार जो मैंने जवाब दिया, अब हमारी इस वीडियो का अगर वो देखते हैं और ये सीरियल नंबर वो अपने हर पेज पे लिखना शुरू कर देते हैं, अगर हमारे तालीमी जो डिपार्टमेंट है वो इस पे एक्शन नहीं लेते और स्टूडेंट खुद से ये सीरियल नंबर हर पेज पे लिखना शुरू कर दे, ओके, अगर वो लिख लेते तो दूसरा स्टेप आता है रीचेकिंग का। तो क्या रीचेकिंग में वो पेपर इसे दिखाते हैं? नहीं दिखाते। वो तो क्या हमारे यहाँ अलाउ है कि जो रीचेकिंग हो रही है उसका जो शीट है वो दिखानी चाहिए? बिल्कुल दिखानी चाहिए। देखें, जब आप वहाँ पे बोर्ड ऑफिस में चालान जमा कराते हैं, रीचेकिंग का मरहला आता है, तो डायरेक्टर बोर्ड जो है बोर्ड ऑफिस में वो पेरेंट को बुलाते हैं, बच्चे को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप, ये आपकी शीट है, ये आपकी हैंड राइटिंग है, यही आपका पेपर है। तो इससे बच्चा भी मुतमईन और उसके पेरेंट्स भी मुतमईन। उससे बच्चे को ये नहीं होगा मेरे साथ ज्यादती नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी तालिब इल्म या कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की उस कॉपी को रीचेकिंग करवाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो अगर जो नीचे का मुतलका डिपार्टमेंट है या जो चेकिंग वाले वो उसको नहीं दिखा रहे तो उसको उनके हेड के पास जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए ताकि ये उनकी रीचेकिंग उनको नजर आ सके? इसका आसान रास्ता आप बताएं लोगों को ताकि लोगों की इन्फॉर्मेशन हो कि यार ये हम इसको कैसे इस तक पहुंच सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि इसके लिए सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन, डायरेक्टर एग्जामिनेशन, कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो बैठे हुए हैं, इनको चाहिए कि ये जो खामियां हैं या जो कमज़ोरियां हैं इसमें उसकी दादरसी की, वालिदैन की दादरसी की जाए और इन मसाइल को हल किया जाए ताकि किसी के साथ नाजायज़ ना हो। हाल ही में मैंने एक CPB फाइल की हुई है, उसका भी रिज़ल्ट इंशाल्लाह आ जाएगा। उसमें भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ बच्चे के साथ, और उसमें कोर्ट ने डायरेक्शन दिए बोर्ड को कि आप वो पेपर प्रोड्यूस करें कोर्ट में। ठीक है, अब वो पेपर आज तक नहीं आए, साल हो गया। कोर्ट की डायरेक्शन है बार बार कि आप वो पेपर लाएं। कोर्ट में जो बच्ची ने हल किए सवालात, उसमें ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वही चीज़ उसमें उसकी हैंड राइटिंग सेम है
रीचेकिंग के लिए गई नहीं गई, तो इसमें इंशाल्लाह जल्द उस पर रिजल्ट आएगा तो वो भी हम इंशाल्लाह नाजरीन के सामने रखेंगे। तो ये एजुकेशन बहुत ज़रूर जो टॉपिक है ये बहुत अहम है, इस वक्त की ज़रूरत है, ताकि वालिदैन को और बच्चों को आगाही हो कि हमने क्या करना है और किस तरीके से इस चीज़ को रोका जा सकता है। बिल्कुल ठीक, आपने बड़े अच्छे इसके जवाब दिए और बड़े अच्छा आपने मशवरा दिया लोगों के लिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आप लोग इस हवाले से कुछ भी आपके जहन में सवालात हैं या कुछ भी आप इस हवाले से पूछना चाहते हैं या कोई मशवरा लेना चाहते हैं, कानूनी मशवरा चाहते हैं कि जी हमें इसका क्या हल निकालना चाहिए, कोई भी आपके जहन में आता है इसका सवाल, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।